آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. جی تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے بہت ہی اہم ٹاپک پر، جو کہ ہے پہچان. ہماری پہچان، ہمارا نام. ہمارا نام ہوتا ہے ہماری پہچان، جو کہ ہماری زندگیوں پر ایک گہرا اثر رکھتا ہے. پھر نام کیسے رکھنے چاہیے، ہم جو ہوتا ہے ڈفرینٹ مذہبی اسکالرز وغیرہ یا پھر ہمارے کوئی ماننے والے کوئی بزرگ ہوتے ہیں، ہم بیسیکلی ان لوگوں سے جو ہیں وہ نام رکھواتے ہیں بچوں کے. ایک فیملی کسٹم ہوتا ہے، ہر فیملی کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن نام جو ہیں ہماری پرسنالٹی، ہماری زندگی پر کتنا اثر رکھتے ہیں، اور نام ہمیں سوچ سمجھ کے رکھنے چاہیے. ناموں کا اثر رسوخ ہماری زندگیوں پر کیا ہوتا ہے، ہماری سراؤنڈنگز پر کیا ہوتا ہے، ہماری پرسنالٹی پر کیا ہوتا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور و معروف مذہبی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علی وقار صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے. آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ لوگ ٹھیک ہیں الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب ہم بات کریں یہاں پر ناموں کے حوالے سے. نام جو ہماری پہچان ہوتا ہے، جس سے ہم معاشرے میں پہچانے جاتے ہیں، ہم جانے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ نام کی اہمیت جو ہوتی ہے وہ ہماری زندگیوں میں کیا ہوتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، نام کو عربی میں اسم کہتے ہیں. اسم تو عام طور پہ ایک اصطلاح بولی جاتی ہے کہ یہ بندہ اسم بمسمہ نہیں ہے. یعنی اسم بمسمہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کا نام ہے عادل، اور عادل کا مطلب ہوتا ہے عدل کرنے والا، ہر معاملے میں صحیح رائے دینے والا، اور وہ شخص دو نمبری کرتا ہے، عادل نہیں ہے، معاملات میں لوگوں کے حق مارتا ہے، غلط بیانیاں کرتا ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ اسم بمسمہ نہیں ہے. یعنی جو اس کا نام کے تقاضے ہیں یہ وہ پورے نہیں کرتا. جہاں تک نام کی بات ہے، ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہمارے پیارے نبی نے اچھے نام رکھنے کی تلقین فرمائی ہے اور برے نام رکھنے سے منع کیا ہے. برے نام سے مراد کیا ہے؟ جس کے معنی برے ہوں. اچھا، مثلا بہت سارے ایسے نام بھی تھے جو لوگوں کے تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے تو آپ نے ان کے ناموں کو بدل دیا. یہ بھی چیزیں موجود ہیں. یعنی حضور نے خود لوگوں کے ناموں کو بدلا بھی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ نام کی شخصیت پر اثرات ہوتی. ٹھیک ہے، نام کی شخصیت پر بیسیکلی کیا اثرات ہوتے ہیں؟ ہاں میں بتانے لگا ہوں. دیکھیے، نام کی شخصیت پر دو طرح کے اثرات ہوتے ہیں. اس سے پہلے ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اتنے گہرے اثرات ہوتے ہیں کہ اگر نام برا ہو تو پوری کی پوری شخصیت کو وہ مجروح کر دیتا ہے. یہ تصور درست نہیں ہے. صحیح. آپ کی شخصیت پر جو بنیادی اثر ہوتا ہے وہ آپ کے اعمال کا ہونا ہے، آپ کے اخلاق کا ہونا ہے اور آپ کے کردار کا ہونا ہے. یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ 20% کے اراؤنڈ، اگر اس کا ایک ہم پروبیبل لمٹ لیں تو 20% کے قریب جو اثرات ہیں آپ کی شخصیت پر وہ نام کے ہوں گے، اور 80% کے قریب اثرات باقی چیزوں کے ہوں گے. صحیح. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ابھی میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. آپ دیکھیے کہ امام ابن قیم علیہ الرحمہ نے بڑی شاندار ایک بات کی. امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ اپنی قضاء اور تقدیر سے انسانوں کے اندر اسماء کو ان کے مسمى کے مطابق الہام کرتا ہے. یعنی جو اسم کسی کا نام رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے متعلق اور اس سے مطابقت رکھتی ہوئی خصوصیات کا اس کو حامل بناتا ہے. سمجھیے؟ یعنی اب آپ کے نام کے ساتھ آپ کی شخصیت کی مماثلت کچھ اللہ کی ذات رکھتی ہے، باقی آپ نے خود رکھنی ہوتی ہے. دو طرح کے نام ایسے تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدل دیے. ایک وہ نام جس کے اندر کفری اور شرکی معاملات تھے، مثلا عبد العزیٰ، لات، منات، عزا، یہ بتوں کے نام تھے اس دور کے. تو وہ عبد العزیٰ یعنی عزا کا بندہ، عبد اللات، عبد المنات، یہ نام چلتے تھے. وہ نام حضور نے بدل دیے اور اس کی بجائے عبد الرحمن، عبد اللہ، ٹھیک ہے، تو عبد الرحمن، عبد الرحیم یہ نام رکھ دیے. دوسرے وہ نام بدلے جس کے اندر کوئی ایسا معاشرتی خرابی تھی، جس کے اندر کوئی فحش تھا، کوئی بے حیائی والا پہلو تھا. ایسے نام بھی عرب میں رکھے جاتے تھے.
اچھا، تیسری ایک اہم چیز ہے جو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ جو نام ہوتے ہیں اس کا آپ کے مقامی تمدن کے ساتھ اور معاشرت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ مثلا ممکن ہے کہ ایک نام پاکستان میں اچھا نہ سمجھا جا رہا ہو، وہی نام عرب میں اچھا سمجھا جا رہا ہو، یمن میں اچھا سمجھا جا رہا ہو۔ ایک نام ممکن ہے عرب میں اچھا سمجھا جا رہا ہو، پاکستان میں وہ برا سمجھا جا رہا ہو، انڈیا میں وہ برا سمجھا جا رہا ہو۔ ایک نام ممکن ہے یورپ میں ٹھیک سمجھا جا رہا ہو، ایسٹ مڈل ایشیا میں وہ غلط سمجھا جا رہا ہو۔ تو لہٰذا آپ نام وہ رکھیں گے جو آپ کے جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس کے تمدن سے میچ کرے، اس کی معاشرت سے میچ کرے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حضرت مولا علی کا ایک نام تھا حیدر۔ حیدر آپ نے دیکھا سنا ہوا ہے؟ بالکل۔ حیدر کا مطلب ہوتا ہے چیر پھاڑ دینے والا اور ٹکڑوں میں کاٹ دینے والا۔ اب اس عرب میں چونکہ جنگجو ہوتے تھے، بہادری اور جرأت اور شجاعت بہت ضروری چیز ہوتی تھی، لہٰذا ایسا نام اب تو اس لیے حیدر چلتا ہے نا کہ حضرت علی سے منسوب ہو گیا۔ اگر آپ ایک منٹ کے لیے یہ تصور ہٹائیں تو حیدر کا جو لفظ ہے اس کے اندر یہ والا معنی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کلاب کے لفظ چلتے تھے، کلب کتے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس معنی میں آتے تھے کہ یہ محافظ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ہریرہ بلی کو کہتے ہیں۔ بالکل۔ اسی طرح بہت سے ایسے نام ہیں جو معاشرت کے ساتھ ہیں، کہ اس دور کی معاشرت کے ساتھ میچ کھاتے ہیں، اور تفصیلی نام ہے بہت سارے۔ اسی طرح معاویہ ایک نام ہے، ٹھیک ہے، اس کا معنی بھی درست نہیں، ٹھیک نہیں، لیکن ایک چیز اس معاشرے میں جب ایک چیز چلتی ہے تو اس معاشرت کے ساتھ وہ میچ کھاتی ہے۔ تو لہٰذا اب ہمارے پاس دو سٹینڈرڈ رہ گئے۔ ایک سٹینڈرڈ ہے ہمارا اپنا معاشرہ ہمیں کیا اجازت دیتا ہے، ہم وہ نام رکھیں گے۔ دوسرا، اب جو اسلام نے اور اسلام کی بڑی شخصیات نے، جس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی ہیں، جتنے انبیاء کا نام قرآن میں آیا ہے ان ناموں کو سب سے پہلے ترجیح لینا چاہیے۔ اس کے بعد اہل بیت اطہار کے ناموں کو، صحابہ اکرام کے ناموں کو، اولیاء صالحین کے ناموں کو لینا چاہیے۔ اس نیت سے لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے فیوزات اور برکات اس شخص میں جاری فرمائے گا، اور جو شخص نام لیتا یا رکھتا ہے وہ یقیناً اسے نیت سے رکھتا ہے، بالکل، اور برے ناموں سے جو اوائڈ کیا جاتا ہے وہ اسے نیت سے کیا جاتا ہے، کیونکہ ناموں کا آپ کے روحانی مزاج اور آپ کے عقلی مزاج اور آپ کی سوچ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ آپ اگر بالفرض ایسا کوئی نام رکھ لیتے ہیں جو بڑا ہی کبھی نام ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ ایک عام درست رستے پر چلتے ہوئے آپ کو جتنی محنت کا سامنا کرنا ہے، آپ کو برا نام رکھ کے اس سے زیادہ محنت کا سامنا کرنا ہے، کیونکہ عام حالات میں آپ کے پاس کچھ رکاوٹیں ہیں۔ جب آپ نے یہ غلط نام رکھ دیا تو اب ان رکاوٹوں میں سے، ان بری تاثیرات میں سے ایک تاثیر اور آ گئی، ایک مزاحمت اور آ گئی۔ صحیح۔ تو لہٰذا نام کے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے اچھے نام رکھنے چاہیے اور برے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ بالکل ایسے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری زندگیوں پر آپ نے بتایا کہ خاص اثر رکھتے ہیں، اسپیشلی اسپریچویلٹی کے اگر حوالے سے دیکھا جائے تو بہت اثر وسوخ رکھتا ہے ہمارا نام ہماری پرسنالٹی اور ہماری زندگی پر۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ نام رکھتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کہ ان کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہم نے نام جب بھی رکھنا ہے کسی بچے کا، ایون کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی عمر میں جا کر مطلب 10، 12، 15 سال کی عمر میں جا کے لوگوں کے نام تبدیل کر دیے جاتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور نام رکھتے ٹائم ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جی، میں نے جیسے کہ اپنی تمہیدی گفتگو میں عرض کیا، نام رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ نام کے اندر کوئی شرکی اور کفریہ جملہ یا کلمہ یا اشارہ نہ ہو، یا کسی ایسی شخصیت کی طرف اشارہ نہ ہو، یا کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ نہ ہو جو کفر و شرک پر مبنی ہے۔ دوسرا، کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ نہ ہو، یا کسی ایسے بندے یا ایسی وقتی کا نام نہ ہو جو سوشلی نوٹوریس کنسیڈر کیا جائے، کیونکہ ان کے اثرات برے ہوں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 6190۔ صحیح بخاری میں ادب المفرد میں امام بخاری نے اس کو بیان کیا، حدیث نمبر 6190۔ بیان فرماتے ہیں حضرت سعید بن المسیب سے کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے دادا کا نام تھا حزن۔ حزن کا مطلب ہوتا ہے غم، تنگی، فقر، یہ مطلب ہوتے ہیں اس کے۔ تو وہ جب ان کے دادا حضور کی خدمت میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ انہوں نے بتایا میرا نام حزن ہے۔ حضور نے فرمایا تم سہل ہو، یعنی مشکل، حزن کا مطلب تنگی ہوتا ہے اور سہل کا مطلب آسانی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اپنا نام بدل لو، سہل ہو۔ وہ کہنے لگے کہ میں اس نام کو تبدیل نہیں کر سکتا، چونکہ یہ میرے ماں باپ نے رکھا ہے، اس کے ساتھ ان کی ایک عقیدت وابستہ تھی۔
بس وہ بات ہوئی، ختم ہو گئی. حضرت سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ میرے دادا کے نام کے اثرات نہ صرف ان کی ذات پر بلکہ ہمارے پوری فیملی اور خاندان پر اس حد تک تھے کہ ہماری کئی نسلوں نے تنگ دستی میں زندگی گزاری. دادا کے زیر پرورش جو لوگ تھے، میرے باپ اور میری باپ اور ماں اور باقی بہن بھائی جو چچا تھے اور میرے ماموں تھے، انہوں نے تنگ دستی کی زندگی گزاری. اور سعید بن المسیب جیسے مفسر تابعی کہتے ہیں کہ یہ وجہ تھی اس حزن نام. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس ایک مثال سے جو میں نے حدیث پاک دی، اس ایک مثال سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان فیکٹرز کی وجہ سے ہم پر آ رہی ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو اویئر نہیں کرتے. یہ ایک پہلو ہے. بالکل. ایک پہلو جو آپ نے اشارہ کیا وہ بڑا اہم پہلو ہے. آپ نے یہ پوچھا کہ ہم نام بدل لیتے ہیں. اب ہم نام بدلتے یہ ہیں کہ ہمیں کسی پیر صاحب نے کہہ دیا، کسی بزرگ نے کہہ دیا. دیکھیں اپنی بھی عقل کو استعمال کرنا چاہیے. اگر تو وہ بزرگ صحیح اس بنیاد پہ کہہ رہی ہیں کہ اس نام کے اندر جو دو پہلو میں نے بتا دی، یہ شرکیہ پہلو ہے یا سوشلی وہ نوٹوریس نام، یہ دو چیزیں اس میں نہیں پائی جاتی تو اس نام کو بدلنے کی کوئی وجہ نہیں. ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے جہالت میں، یہ نام بھاری ہے جی، یہ بھاری نام ہے. یہ ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ جب سے یہ نام رکھا بچہ بیمار رہتا ہے. آپ نے سنی ہے نا یہ باتیں جی، بچے بیمار اسی وجہ سے یہ نام بھارا رکھتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مثلا میں نے اپنے بیٹے کا نام علی اصغر رکھا تھا جب، تو مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا نہیں نہیں یہ نام بھاری ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے. یہ سب جہالت کی بات نہیں. جو آپ کے مطلب صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے نام ہیں وہ سارے خیر و برکت سے بھرے ہوئے ہیں، ایسا کوئی نہیں. ہاں وہ صرف وہی نام بدلتے ہیں یا بدلے جاتے ہیں یا بدلے جانے چاہیے جن کے اندر یا کفری یا شرکیہ پہلو ہو یا ان کے اندر سوشلی کوئی ایسا ایول موجود ہو یا اس کی طرف اشارہ ہو کہ جو عام طور پہ مناسب نہ سمجھا جائے. یہ دو چیزیں ہوں تو نام کو ضرور بدل لینا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گی کہ نام جو ہے ہماری پرسنالٹی پہ بہت اثر رکھتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اکثر سنا ہے کہ اگر کسی کے نک نیمز جو ہیں ہم رکھ لیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ انسان جس کا ایک ریئل نیم ہو اور ساتھ اس کا نک نیم ہو تو وہ انسان ڈیول پرسنالٹی بن جاتا ہے، اس کی دو پرسنالٹیز ہو جاتی ہیں. تو کیا نام واقعی ہماری پرسنالٹی کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے یا پھر مطلب یہ ایک واقعی مطلب جسے کہتے ہیں آپ نے جیسے بھی بات کی کہ یہ ایک میتھ ہے، اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے؟ نہیں، نام بدلنے سے بالکل پرسنالٹی پہ اثرات ہوتے ہیں، یہ میتھ نہیں ہے. اور اگر آپ اچھا نام رکھا ہوا ہے آپ نے کوئی، مثلا آپ کا نام کوئی اسلامی نام پر ہے اور آپ اس کو بگاڑ کے ہمارے ہاں جس طرح ابو بکر ہے تو بکر بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہوتے کچھ نام ہیں اور بنا کچھ دیتے ہیں. تو ان ناموں کے شخصیت پر اثرات ہوتے ہیں. تو یہ نام بگاڑنے ہرگز نہیں چاہیے. ہمارے یہاں ایک نک نیم کوئی اور آپ رکھنا چاہتے ہیں تو بے شک رکھیں. اصولاً تو نک نیم کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم عام طور پہ جو نک نیم رکھتے ہیں وہ جانور، بلی، کتے ان ناموں پہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، نومی رکھ لیا جی، کسی کا کچھ رکھ دیا، کسی کا کچھ رکھ دیا. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کاغذوں میں تو اس کا اوریجنل نام چل رہا ہوتا ہے، پورے فیملی میں وہ اور دوستوں میں وہ اپنے پرانے نام سے اس نک نیم سے مشہور ہو جاتے ہیں. لیکن جو آپ نے نام سے کام لینا تھا وہ تو نہ لے سکے، وہ تو وہی کی وہی بات رہ گئی نا کہ نام تو وہی پھر برا ہی پکارا جا رہا ہے اس کو. لہذا نک نیم رکھنے کی پہلی تو یہ عادت ہی غلط ہے. ہاں اگر کوئی اور نک نیم رکھنا چاہے جو بالکل معنی کے لحاظ سے اسی طرح ٹھیک ہو تو پھر حرج نہیں ہے، لیکن میرے خیال اس کی ضرورت نہیں. اور جو آپ کا سوال تھا کہ نک نیم رکھنے سے اگر وہ بے معنی ہوں تو بالکل شخصیت پہ اثر پڑتا ہے، اور اگر وہ مقدس شخصیات کے نام ہوں اور ان کو بگاڑ دیا جائے تو شخصیت پہ بھی اثر پڑے گا اور یہ گناہ کبیرہ ہوگا. جب تک یہ پکارا جاتا رہے گا گنہگار ہوں گے کہنے والے بھی اور سننے والے بھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ شادی کے بعد عام طور پہ لڑکی کا جو سرنیم ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کنفیوژن ہے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کہ یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہا گیا ہے کہ تبدیل کیا جائے یا یہ ہمارا اپنا خود کا بنایا ہوا کسٹم ہے کہ مطلب ہم خود نام تبدیل کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں بھی تبدیل کرتے. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ شادی کے بعد بھی اپنا سرنیم وہی رہنے دیتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ ایک اسلامک ہے یا پھر ہمارا اپنا خود کا بنایا ہوا ایک رواج ہے؟ نہیں، اسلام اس کی کوئی مطلب نہ اس کو روکتا ہے، منع کرتا ہے، نہ اس کا حکم دیتا ہے. کوئی حکم نہیں ہے اسلام کا، یہ اپنا اختیار ہے. آپ کے سوشل جو ہے کنڈکٹ ہیں اس میں یہ چیز اب شامل ہوتی جا رہی ہے کہ شادی کے بعد لڑکیاں عام طور پہ شوہر کا نام ساتھ لگا لیتی ہیں. کوئی حرج والی بات نہیں ہے.
اگر کوئی نہیں لگاتا تو تب بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اسلام اس معاملے میں خاموش ہے. اسلام اس معاملے میں نہ کسی کو روکتا ہے نہ کسی کو حکم دیتا ہے. اور اصل نسب جو ہے وہ آپ کا باپ صحیح رہے گا. اور باپ کا نام ساتھ رکھنے کی وجہ یہ تھی، عرب میں آپ دیکھیے کبھی بھی عرب میں اپنا یہ طریقہ نہیں رہا، بلکہ ہمیشہ سے باپ ہی کے نام کا طریقہ رہا، کیونکہ باپ کے نام سے ایک جو بنیادی فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے نسب ڈیفائن ہو جاتا ہے، آپ کی فیملی ڈیفائن ہو جاتی ہے آپ کو. تو اسلام نہ روکتا ہے نہ حکم دیتا ہے، یہ آپ کا اپنا سوشل ہے. اگر کوئی نہیں لگانا چاہتی تو کوئی زبردستی نہیں، اگر کوئی لگانا چاہتی ہے خاتون تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ آپ کا اختیاری معاملہ ہے، اس میں کوئی اثر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے بہت دفعہ ایسے بھی دیکھے کہ بہت سارے لوگوں نے، اب جیسے کہ آپ نے بات کی کہ مطلب چینج کریں نہ کریں، آپ کا اپنا پرسنل ایشو ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے، آپ نے نسب کی بات کی، تو بہت سارے لوگوں نے اپنے والد کے بجائے والدہ کا نام جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے. یا پھر بہت دفعہ ہم نے ایسے نام بھی دیکھے ہیں جیسے نور فاطمہ، تو یہ نام ہے، اس کے آگے کوئی سر نیم لگاتے ہی نہیں ہے لوگ، بس نور فاطمہ جو ہوتا ہے وہ ان کا نام ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ والدہ کا نام نسب کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے، اور یہ جو نور فاطمہ یا اس طرح کے جو نیم ہوتے ہیں جو ڈبل نیمز ہوتے ہیں، یعنی کہ دو ناموں سے مل کے ایک نام بن رہا ہوتا ہے، تو یہ نام جو ہوتے ہیں اس سے آپ کی پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ ڈیول پرسنالٹی نہیں بنتی یا ایک ہی رہتی ہے؟ پرابلم نہیں ہے. دیکھیے والدہ کا نام ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، نہ ہو تب بھی کوئی حرج نہیں. آپ کے نام دو ہوں، تین نام ملا کے ایک نام بنایا گیا ہو، محمد علی اصغر، ٹھیک ہے، علی الگ نام ہے، اصغر الگ نام ہے، محمد الگ نام ہے، تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ تینوں چیزیں ٹھیک ہوں، تینوں نام بامانی ہوں، تو اس سے بھی پرسنالٹی ڈویلٹی کا شکار نہیں ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ باپ کا نام، نسب ہمیشہ باپ سے ہی چلے گا. ماں کا نام لگائیں حرج نہیں ہے، لیکن نسب شسب اس سے نہیں چلے گا. یہ ایک اصول اور ضابطے کی بات ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب یہاں پر آپ نے بات کی کہ میننگ فل ہونا چاہیے، لیکن عام طور پہ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ جیسے نور فاطمہ اگر نام ہے تو کچھ لوگ اس لڑکی کو نور بلا رہے ہیں، کچھ اس کو فاطمہ بلا رہے ہیں، تو یہ اس کے نام ایک نہیں رہا، اس کے نام کی ڈفرینٹ جسے کہتے ہیں ایک ڈیوائڈ کر کے اس کو ڈفرینٹ ناموں سے پکارا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو لوگ ہیں یہ کیا نور فاطمہ کو نور یا پھر فاطمہ کہنا ٹھیک ہے، یا پھر اس کا پورا نام جو ہے وہ لازمی ہمیں لینا چاہیے کیونکہ وہ اس کی پرسنالٹی ڈیفائن کر رہا ہے؟ ہم اگر نور کو الگ کر دیں گے، فاطمہ کو الگ کر دیں گے، تو وہ اس کی پرسنالٹی کو ڈیفائن نہیں کر پائے گا اور اس کو ڈیول پرسنالٹی بنا دے گا. جی اسلام اس معاملے میں خاموش ہے، لیکن جو علم اپنا ہے نا جس کو کہتے ہیں علم الاسماء، وہ اس بات کی سپورٹ کرتا ہے جو آپ کر رہی ہیں کہ اب آپ ایک نام زیادہ کثرت سے بولیں گی تو اس پرسنالٹی پر اسی نام کا رنگ چڑھ جائے گا. دو الگ الگ بولیں گے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پورا نام بولیں. یہ آپ کی بات درست ہے. نام کے اثرات آگے نسلوں تک بعض اوقات چلتی. مثلا آپ دیکھیے نا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رکھا تو اس کی وجہ آپ نے بیان فرمائی، جس کو علماء نے باقاعدہ لکھا ہے. فرمایا کہ حضرت فاطمہ کا نام فاطمہ فقط اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی ذریت کو قیامت تک آگ سے دور کر دیا ہے. یعنی وہ ایک ایسا نام ہے جس کا اثر آگے، بعض نام ایسے ہوتے ہیں جن کے اثر آگے نسلوں تک چلتے ہیں. بالکل اسی طرح حضرت علی نے خود بیان کیا کہ رسول اللہ نے سیدہ فاطمہ کو فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تم جانتی ہو کہ تمہارا نام میں نے فاطمہ کیوں رکھا؟ یہ ذخائر العقبہ میں حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ فاطمہ نام کیوں رکھا گیا؟ فرمایا بے شک اللہ نے ان کو اور ان کی ذریت کو قیامت کے دن آگ سے دور فرما دیا ہے، قیامت تک کے لیے. تو گویا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نام جو ہے وہ بعض اوقات آپ کی کئی آگے تک چیزوں کو ڈیفائن کرنے والا بن جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پر میں آپ سے ایک سوال لینا چاہوں گی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذائچہ نکلوایا جاتا ہے اور ڈفرینٹ چیزوں کے تھرو مطلب ڈیٹس ملائی جاتی ہیں، ٹائم دیکھا جاتا ہے، ماں باپ کی ڈیٹ آف برتھ کو دیکھا جاتا ہے، ڈفرینٹ اس طرح کی چیزیں دیکھ کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نام رکھنا چاہیے. تو آپ اس کو کیا کہنا چاہیں گے کہ اس حوالے سے یہ عمل کتنا درست ہے اور یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یا جو بھی نام آپ کو پسند ہے اور اگر وہ اسلامک نیم ہے تو آپ اس کو رکھ سکتے ہو؟ یہ کام جو آپ نے بتایا یہ پرلے درجے کی جہالت ہے، اور اگر اس پر اعتقاد اور یقین رکھا جائے کہ اس طرح سے ہی ٹھیک نام رکھا جاتا ہے تو یہ کفر و شرک ہو جائے. سمجھ آئیے نا؟ تو آپ اللہ پر اعتماد رکھیں، اچھے نام رکھیں جس کے معنی اچھے ہیں، بات ختم ہوگی. یہ کیا ہے ستارے نکلوائے جا رہے ہیں؟ یہ تو حکومت میں ہوتا تھا، یہودیت میں ہوتا تھا، یہ تو عرب مشرکوں میں ستارہ پرست لوگوں میں ہوتا تھا کہ وہ ستاروں کی حرکت دیکھتے ذائچہ بنواتے تھے، ستاروں کی حرکت سے ذائچہ بنتا تھا.
ذائقوں کو دیکھ کے وہ پھر آگے نام اور پتہ نہیں کیا کچھ طے کرتے ہیں. تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, یہ منع ہے, حرام فعل ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ نام جو ہیں, ہم نے بات کی پہلے بھی کہ پرسنالٹی پر بہت ہماری جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں اور ہماری شخصیت کو جو ہے وہ ایک طرح سے جسے کہتے ہیں اس کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں. تو اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گی ڈفرینٹ لینگویجز ہوتی ہیں. نام اسلامک ہی ہوتا ہے, لیکن جیسے ٹرکش لینگویج ہے, اردو ہے, عربی ہے, یہ ڈفرینٹ لینگویجز ہیں. تو ان میں نام میں جو ہے بڑی ویریشنز ہم کو دکھائی دیتی ہیں. تو ہمیں جو ہے اپنے علاقے کی لینگویج کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے, یا جیسے آپ کی والی بات کہ جسٹ اس کا میننگ اچھا ہونا چاہیے, وہ اسلامک ہونا چاہیے, تو آپ وہ نام رکھ سکتے ہو؟ نہیں, نام اچھا ہونا چاہیے, لینگویجز سے فرق نہیں پڑتا. مثلا داؤد نام ہے, حضرت داؤد علیہ السلام کا. جب اس کو ویسٹ میں انگریزوں میں بولا جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے ڈیوڈ کہا جاتا ہے. تو اس میں کوئی پرابلم نہیں. نام اچھا ہو, زبانوں کے, لہجوں کے اور ادائیگی سے اس کے اندر جو فرق آتا ہے تو اس میں کوئی پرابلم واقع نہیں ہوتی. یہ اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں, چونکہ وہ اچھے نام کی تاثیر اپنی جگہ ہوتی ہے. اس طرح اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ تم اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو, چونکہ اچھے نام والا شخص اپنے اچھے نام کی لاج رکھتا ہے اور حیا کرتا ہے, اور اس کا نام اپنے معنی کی مناسبت کے اپنانے پر اور اس کے ضد کے ترک پر ابھارتا ہے. یعنی نام انسان کے اندر ایک ایسا قوت اور داعیہ بن جاتا ہے جو اس کو اس بات کی طرف راغب کرتا ہے کہ جو اس نام کے تقاضے ہیں اس کی طرف جائے, اور جو چیزیں اس نام کے تقاضوں سے ٹکراتی ہیں اس سے دور ہو جائے. صحیح ہوتا ہے. تو لہٰذا ایسا نہیں. ڈاکٹر صاحب, یہاں پر میں پوچھنا چاہوں گی, لوگ یونیک نام رکھنے کے اس میں بہت سارے ایسے نام رکھ دیتے ہیں جو کہ بعد میں انہیں تبدیل کرنے پڑ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ نام میں یونیکنیس تلاش کرنی چاہیے یا میننگ فل ہونا چاہیے؟ یہ میننگ فل ہی ہونا چاہیے. یونیکنیس کا نا اصل میں جو غلام قومیں ہوتی ہیں نا, جس طرح ہم ہیں جو پہلے انگریزوں کے غلام رہے, پھر ہندوؤں کے ساتھ رہے, اس کے بعد اب ہم سیاسی سورماؤں کے غلام ہیں, معاشی طور پہ غلام ہیں. تو غلام لوگوں کی یہ نفسیات پڑ جاتی ہے کہ وہ نئی سے نئی چیز کی طرف جاتی ہیں, حالانکہ ان کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی کہ وہ نئی چیز خود. اب یونیکنیس آپ نے کیا جانا, اب یہاں سے اریش اور پتہ نہیں کیا کیا نام بن گئے ہیں, ان کے عجیب و غریب معنی ہوتے ہیں. اگلے دن ایک بندے نے اپنی بیٹی کا نام رکھا, اور اس نے بھی اسی طرح کا, کوئی میں نام نہیں لیتا, اس نے اسی طرح کا نام لیا تھا, کوئی ماڈرن نام. اس نام کا جب میں نے معنی چیک کیا, وہ بڑا ماڈرن نام ہے اور چلتا ہے, شیزا نام ہے, میں آپ کو بتا دوں. یہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے. اور یہ گدھے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ جو ہے نا, جب گدھا ہو, مر جائے, سوکھ جائے اور گوشت اتر جائے اور صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے, اس کو شیزا کہتے ہیں. آپ اندازہ کریں. تو جب آپ ماڈرن ناموں کی طرف جاتے ہیں تو ماڈرن ناموں کی اصل تو ہے نہیں, وہ پھر اسی طرح کی فضولیات اس کے اندر آتی ہیں. صحیح ہو گیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا. ناظرین, نام جو ہے ہماری پہچان ہوتی ہے, ہماری پرسنالٹی ریپرزنٹیشن کرتی ہے. تو ناموں کا انتخاب جو ہے وہ خاص سوچ کر کرنا چاہیے, اور پھر کوئی بات ناموں کو بگاڑنا نہیں چاہیے. نام ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں. جیسے کہ ہم ڈفرینٹ نام دیکھتے ہیں تو ہم ان ناموں کو شارٹ کرنے کے لیے, یا پھر ان کو جو ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ایک نام بولنے میں ہارڈلی آپ کو 1 سے 2 سیکنڈ لگتے ہوں گے, تو وہ 1 سے 2 سیکنڈ آپ لگا لیا کریں, لیکن ناموں کو بگاڑے نہیں. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ میننگ فل چیزوں کی یونیکنیس نہ تلاش, میننگ فل چیزیں تلاش کریں, کیونکہ جب آپ ایک اچھی صحبت, اچھی ریت اور اچھی نسبت کا نام جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ, یا پیدا ہونے والے بچے کو ایک اچھا نام دیں گے, خوبصورت نام دیں گے جو اس کی پرسنالٹی پر ایک بہت خوبصورت اثر رکھے, تو اس حوالے سے جو ہے اس کی پرسنالٹی گروئنگ, اس کی اپ برنگنگ جو ہے وہ اس حوالے سے ہوگی. وہ معاشرے میں اپنے آپ کو اس حوالے سے پہچانے گا. جیسے اگر روبدار ناموں کی بات کریں تو وہ ان کی پرسنالٹی کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ان لوگوں کی پرسنالٹی بھی بہت روبدار اور بڑی زبردست ہوتی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے ناموں کے بجائے, ان کی یونیکنیس کے بجائے, ان کی میننگ فلنس کو تلاش کرنا چاہیے. بچوں کی پرسنالٹی کے حساب سے جو ہے وہ ان کو نام دینے چاہیے, تاکہ جو ہے وہ جب معاشرے میں اپنی ایک ریپرزنٹیشن بنائیں تو وہ بہت ہی خوبصورت ریپرزنٹیشن ہو, اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے
نک نیمز دے کر یا ڈفرینٹ نیمز دے کر ان کا جو ایک بہت خوبصورت سا نام ہے جو ان کی پہچان ہے, جو ان کو معاشرے میں پہچان دلاتا ہے, جو معاشرے میں جس نام سے وہ پکارے جاتے ہیں اس نام کو بگاڑا مت جائے بلکہ اس کو خوبصورتی کے ساتھ جو ہے ہمیشہ ان کی پہچان رکھا جائے, کیونکہ نام جو ہے ہماری پرسنالٹیوں پر ایک خاص اثر رسوخ رکھتے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ہمیں بتایا, تو ناموں کا انتخاب جو ہے وہ آپ لوگوں کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے, اور سوچنا سمجھنا صرف اتنا چاہیے کہ جو نام آپ رکھ رہے ہیں وہ میننگ فل ہو, اسلامک ہو, آپ کی کلچر کے حساب سے, آپ کی سراؤنڈنگس کے حساب سے ہونا چاہیے, نہ کہ جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ان کے کسی عزیز نے جو ہے نام رکھا اور وہ نام جو ہے اس کا میننگ جو تھا وہ گدھے کی, آئی گیس انہوں نے انٹسٹائنز وغیرہ کی بات کی کہ اس سے ریلیٹ کر رہا تھا. تو اٹس لائک کہ مطلب آپ میننگ فلنس کو چھوڑ کر آپ یونیکنیس کی طرف جا رہے ہو کہ یار ہم منفرد ہونا چاہتے ہیں سب سے, تو وہ منفرد ہونے کے چکر میں آپ اپنا وے ہی دوسرا لے لیتے ہو. تو اس حوالے سے جو ہے بہت ضروری ہے کہ جب آپ نام رکھیں تو ایک بہت خوبصورت نام دیں, بچہ یا بچی جو بھی پیدا ہوتا ہے, اور اس کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے, اپنی سراؤنڈنگس کو دیکھتے ہوئے اس کا نام رکھیں, کیونکہ ہمارا نام ہماری پہچان, ہماری جسے کہتے ہیں شناخت کرتا ہے, ہماری ریپرزنٹیشن کرتا ہے, ہماری پرسنالٹی کو بیان کرتا ہے. تو اس حوالے سے جو نام ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ یہاں پر وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, دیکھتے رہیے پاکستان کے ساتھ.